بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں تفسیر المصادر کے سبق نمبر 12 مستقبل کے بیان کو۔ سبق نمبر 12 مستقبل کا بیان۔ مصنف آگے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب بنانے کا قاعدہ دیکھیں کیا ہے۔ ماضی سے پہلے خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں، جسے پرورد سے خواہد پرورد، اور یہ تو معروف کا ہوا، مستقبل معروف کا، ٹھیک ہے۔ ماضی سے پہلے خواہد بڑھا کر ماضی معروف بناتے ہیں، ماضی معروف نہیں، مستقبل معروف، ٹھیک ہے، مستقبل معروف بناتے ہیں۔ اب دیکھیں مستقبل مجہول کیسے بنے گا، تو فائدہ کہہ رہے ہیں، فائدہ مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے، جیسے پروردہ خواہد شد۔ نیز تمام صیغوں کی علامتیں لفظ خواہد میں داخل کی جاتی ہیں، جیسے گردانوں سے ظاہر ہے، یعنی نیچے مجہول کی گردان میں۔ پہلے تو معروف کی دیکھیں، خواہد پرورد، خواہند پرورد، خواہد پرورد، خواہد پرورد، خواہم پرورد، یعنی خواہ کے اندر جو ہے وہ علامتیں ملائی جا رہی ہیں، جو صیغوں کی علامتیں تھیں وہ خواہد کے اندر داخل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مجہول میں اندر کی گئی ہیں، دیکھیں واحد غائب، پروردہ خواہد شد، جمع غائب پروردہ خواہند شد ہے، واحد غائب پروردہ خواہی شد، جمع حاضر پروردہ خواہد شد، واحد متکلم پروردہ خواہم شد، جمع متکلم پروردہ خواہم شد۔ معنی تو نیچے دیے ہوئے ہیں ہی، یہ اوپر والی گردان کے یہ معنی ہیں، نیچے والی گردان کے یہ معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک صیغہ کا الگ معنی ہے۔ سوالات، چلیے سوالات حل کرتے ہیں۔ فعل مستقبل کی تعریف کرو، تو فعل مستقبل کی تعریف یہ ہوگی، پہلے سوال کا جواب۔ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں مستقبل مجہول میں لفظ خواہد کہاں داخل کرتے ہیں، تو فعل مستقبل مجہول میں لفظ خواہد شد سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب دیکھیں، صیغوں کی علامتیں کس جگہ داخل کی جاتی ہیں، تو اس کا جواب ہے صیغوں کی علامتیں خواہد کے اندر داخل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سوال حل ہو گئے۔ اب دیکھیں، کہہ رہے گفت سے مستقبل معروف کی گردان سناؤ۔ گفت سے مستقبل معروف کی گردان، یہ مستقبل، ٹھیک ہے۔ خواہد گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہد گفت، خواہم گفت، خواہم گفت، ٹھیک ہے۔ 4 سوال حل ہو گئے۔ 5واں سوال، خواہم آورد کیا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ فعل مستقبل معروف جمع متکلم، ٹھیک۔ 6واں سوال، خواہد رفت کا ترجمہ کرو۔ خواہد رفت اس کے وزن پر ہوگا خواہد پرورد کے وزن، تم پالو گے، تو خواہد رفت تم جاؤ گے، خواہد رفت کا معنی تم جاؤ گے، ٹھیک۔ سوال نمبر 7، پرسید سے مستقبل مجہول کی گردان کرو۔ پرسید، تو پرسیدہ خواہد شد، یہ والی گردان کرنا ہے۔
پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہند شد، پرسیدہ خواہی شد، پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہم شد، پرسیدہ خواہم شد. ٹھیک ہے. وہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھے جائیں گے، تو پوچھا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے، میں پوچھا جاؤں گا، ہم پوچھے جائیں گے. 7 سوال حل ہو گئے آپ کے. یہ سب زبانی ذہن نشی کرنا ہے. ٹھیک ہے. گردان کو جو بھی اسی طریقے سے ایک کاپی پہ اتار بھی لینا ہے، باکس بنا کر کے سوال کے جواب جتنے بھی حل کراتا ہوں میں. ٹھیک ہے. 8واں سوال. سپردہ خواہی شد کیا صیغہ ہے؟ ماں معنی بتاؤ. سپردہ خواہی شد، پروردہ خواہی شد، واحد حاضر کا صیغہ. معنی ہے اس کا تو سپرد کیا جائے گا، تو سپرد کیا جائے گا. چلیے. اچھا، اردو میں ترجمہ کرو. یہ فارسی کے کچھ سینٹینس دیے ہوئے ہیں، جملے، ان کا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. خواہم آمد، خواہم آمد، ہم آئیں گے. آمد مانے آنا. خواہم آمد، ہم آئیں گے. خواہم رفت، وہ جائے گا. ٹھیک ہے. او خواہد رفت، تم جاؤ گے. تلویدہ خواہند شد، وہ طلب کیے جائیں گے. نخواہی گفت، تو نہیں کہے گا. نخواہی گفت، تو نہیں کہے گا. بخشیدہ خواہم شد، میں بخشا جاؤں گا. رسیدہ خواہد شد، وہ پہنچایا جائے گا. آمرزیدہ خواہد شد، تم بخشے جاؤ گے. خواہم آورد، میں آؤں گا. نخواہی آمد، نخواہی آمد، وہ نہیں آئے گا. تو یہ تو حل ہو گئے سینٹینس، یعنی فارسی سے اردو کا ترجمہ کرنے میں. یہ بھی کاپی پہ چھڑا لینا ہے، اتار لینا ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کر لینا ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں فارسی بناؤ. اب یہ کچھ جملے اردو کے دیے ہیں. پہلے دیے تھے عربی، وہ فارسی کے، اس کی اردو بنانا تھی. اب اردو کے دیے ہیں، اس کی فارسی بنانا ہے. وہ لکھے گا، وہ پالے گا، اس کے بدل بلانا. خواہد نوشت، خواہد نوشت. ٹھیک ہے، یہ حل ہو گیا. دوسرا ہے میں پڑھوں گا، تو خواہم خواند. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تم بلائے جاؤ، میں پڑھوں گا، تم بلائے جاؤ گے. تلویدہ خواہد شد، ٹھیک ہے. تلویدہ خواہد شد، ہم لائیں گے. اب زمانے لانا، ہم لائیں گے. خواہم آورد. ٹھیک ہے. اب باقی سینٹینس جو بچے ہیں یہ آپ کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ سارا کا سارا ہم ہی حل کرا دیں گے، تو آپ اپنے دماغ کو ایکٹیو کیسے رکھ پائیں گے؟ آپ کیا حل کریں گے؟ اس لیے سوال بھی حل کرا دیے میں نے. اوپر جو سینٹینس فارسی میں دیتے اس کی اردو کی ترجمہ بھی کرا دیا، اور اس کی مثالیں بھی کچھ 2-1 جملے کی دے دی ہیں، یعنی اردو سے جو فارسی بنانا ہے. باقی جو جملے بچے ہیں وہ اپنی محنت سے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے.